اب سوویت یونین کی تشکیل اور سوشلسٹ انقلاب کیسے برپا ہوا 1917 میں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے، جس کے اوپر جتنا بھی گفتگو کی جائے، جتنی بھی بحث کی جائے کم ہے، اور اس حوالے سے بہت بڑی تعداد میں دنیا میں لٹریچر موجود ہے۔ اس کے حق میں تو ہے ہی، اس کی مخالفت میں اور اس کو مسخ کرنے کی بہت زیادہ کوششیں کی جاتی ہیں، اور خاص طور پر جو سرمایہ دارانہ ریاستیں ہیں، جو سامراجی ممالک ہیں، جو بڑے بڑے ملٹی نیشنلز ہیں، اور ان کی جو سپانسرڈ پھر ہمیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی یونیورسٹیاں اور دانشور اور کرائے کے پٹھو میڈیا جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ مسلسل جو روس کا سوشلسٹ انقلاب ہے اس کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور مختلف حوالوں سے اس کی یاد کو مسخ کرنے کی یا محنت کشوں کے دلوں سے محو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسانی تاریخ کا ایک عظیم ترین واقعہ تھا، اور یہ اس کی عظمت کے حوالے سے، اس کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے، اس کو دنیا کے اندر سماج کو بدلنے کے حوالے سے، اور خاص طور پر انسانیت کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے یہ دنیا کا اہم ترین واقعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو قرار دیا جانا چاہیے۔ اور پہلی دفعہ ایسے ہوا تھا کہ ایک طبقاتی نظام کا خاتمہ ہوا تھا، امیر اور غریب کی تقسیم کے خاتمے کا اعلان ہوا تھا روس میں اکتوبر 1917 میں، جب لینن اور ٹروٹسکی کی قیادت میں وہاں پہ ایک سوشلسٹ انقلاب برپا کیا گیا۔ اور اس سے پہلے بھی ہمیں انقلابات کی ایک تاریخ نظر آتی ہے، اور در حقیقت جس طرح مارکس نے کہا تھا کہ انقلابات تاریخ کا انجن ہوتے ہیں، اور کسی بھی سماج کو جب ایک جگہ پہ رک جاتا ہے، بدبودار تعفن زدہ ہو جاتا ہے، پرانے سماجی رشتے جو ہے وہ انسانیت کی ترقی میں، سماج کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس کے پاؤں کی زنجیریں بیڑیاں بن جاتی ہیں، تو ان سے نکلنے کے لیے پھر انقلابی ہی واحد حل بچتا ہے، اور وہی پھر سماج کو آگے لے کے جاتا ہے، جس میں پرانے سماجی تعلقات اور رشتوں کی جگہ کے اوپر نئے سماجی رشتے تشکیل پاتے ہیں۔ انقلاب فرانس بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ 1789 کے اندر جو وہاں پہ بادشاہ کا تختہ الٹا گیا اور ایک سرمایہ دارانہ نظام وہاں پہ لایا گیا۔ اسی طرح اس سے برطانیہ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ 17ویں صدی میں بہت بڑا ایک سرمایہ دارانہ انقلاب وہاں پہ ہوا۔ اسی طرح یورپ کے اور دوسرے ملکوں، امریکہ کے اندر 1776 میں ہمیں وہاں پہ جنگ آزادی اور انقلاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح مختلف انقلابات کی تاریخ ہے، جب سماج کے پچھڑے ہوئے طبقات حکمران طبقے کے خلاف، جاگیرداروں کے خلاف، سرمایہ داروں، آقاؤں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور ان کا تختہ الٹ کر وہاں پہ اپنی حکومت بناتے ہیں۔ لیکن ماضی کے تمام انقلابات میں روس کے انقلاب میں فرق یہ ہے کہ جب فرانس میں انقلاب آیا 1789 میں، یا برطانیہ میں یا دوسرے اور بہت سے ملکوں میں، تو ایک حکمران طبقے کی جگہ دوسرا حکمران طبقہ وہاں پر برسر اقتدار آ گیا۔ جس طرح فرانس میں جاگیرداروں کی جگہ پہ سرمایہ دار طبقہ برسر اقتدار آ گیا، اور بادشاہی نظام کی جگہ وہاں پہ کہنے کو تو ایک برابری پر مشتمل پارلیمانی نظام کا اعلان کیا گیا، لیکن اس کے اندر بھی جو سرمایہ دار طبقہ تھا وہ حکمران تھا، جبکہ مزدور وہ اجرتی مزدور جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے، اور ایک طبقاتی نظام وہاں پہ ختم نہیں ہو سکا، اور نہ ہی آج تک دنیا کے اندر جہاں بھی سرمایہ دار ریاستیں موجود ہیں طبقاتی نظام ختم ہو سکا ہے۔ لیکن روس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا انقلاب تھا جس نے جو طبقاتی تفریق ہے سماج کی، جو سرمایہ دار اور مزدور کی تفریق ہے، جو جاگیردار اور مزارع کی تفریق تھی، یا جو غلام اور آقا کی تفریق تھی، اس طبقاتی تفریق کا بھی خاتمہ کیا، اور انسانیت کو ایک ایسے سماج سے روشناس کرایا، ایک ایسے سماجی معاشی نظام سے روشناس کرایا جس میں امارت اور غربت کی تقسیم کے بغیر بھی نہ صرف یہ کہ سماج کو چلایا جا سکتا ہے، بلکہ ترقی اور خوشحالی کی منزلیں بہت تیزی کے ساتھ طے کی جا سکتی ہیں۔ اور جب روس میں 1917 میں انقلاب آیا تو وہ بہت ہی ایک پسماندہ اور پچھڑا ہوا سماج تھا۔ جیسے آج اگر پاکستان کی صورتحال دیکھی جائے، جس میں بہت زیادہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، بدحالی ہے، سماجی جبر ہے، خواتین دوہرے استحصال کا شکار ہیں، اور بہت زیادہ ان کو ایک ظلم کا اور جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یا مذہبی اقلیتیں ہیں وہ بہت شدید جبر کا شکار ہیں۔ اسی طرح روس شاید اس سے بھی کہیں زیادہ بدتر صورتحال تھی، اور بہت زیادہ وہاں پہ سخت جبر تھا زار روس کا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوشلسٹ انقلاب آیا روس میں، سوویت یونین میں، تو اس نے بہت ہی کم عرصے کے اندر دنیا کی ایک بہت بڑی سپر پاور، ایک قوت بن کر ابھرا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، یا معیشت ہو، یا
کوئی بھی سماج کا شعبہ ہو اس میں تیز ترین ترقی اس نے حاصل کی. اس میں خواتین کو طلاق کا حق حاصل ہوا، خواتین کی جو معاشی آزادی تھی وہ وہاں پہ ملی، خواتین کو گھریلو غلامی سے نجات ملی، اور ریاست نے جو تمام تر ذمہ داریاں تھیں کھانے پکانے کی، کپڑے دھونے کی، بچوں کو پرورش کرنے کی، وہ ریاستی اداروں نے سنبھال لی، اور وہاں پہ ریاست کی طرف سے نرسریاں بنائی گئیں، وہاں پہ کوکنگ سینٹرز بنائے گئے، وہاں پہ لانڈریز ہر ایک کو مہیا کی گئی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ علاج اور تعلیم مفت قرار دے دی گئی، اور اس کا کاروبار جو ہے وہ ایک بہت سنگین جرم قرار دے دیا گیا. روٹی کپڑا مکان ہر شخص کو اس کی دہلیز پہ مہیا کرنا یہ سوویت یونین کی مزدور ریاست کی ذمہ داری تھی، اور وہاں پہ انہوں نے 4 کروڑ سے زیادہ گھر اس وقت انقلاب کے بعد بنائے، اور ہر شخص کے لیے لازمی تھا کہ وہ جب اس کی عمر 18 سال ہو جائے تو اس کو ریاست کی طرف سے ایک الگ گھر دیا جائے جس میں بجلی پانی گیس میں تمام سہولیات میسر ہوں. اسی طرح وہاں پہ تعلیم جو بھی نوجوان حاصل کرنا چاہتا ہے، جس شعبے میں حاصل کرنا چاہتا ہے، جتنے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ مفت مہیا کی گئی. اس کے اندر تمام تر اخراجات ریاست کی طرف سے کیے گئے. اس کے بعد اس کو جو روزگار کی ذمہ داری ہے وہ ریاست کی تھی، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سوویت یونین میں 0% بے روزگاری تھی، اور کوئی بھی شخص بے روزگاری کو جرم قرار دے دیا گیا تھا وہاں پہ. تو اس حوالے سے ایک ترقی اور خوشحالی پھر وہاں پہ شروع ہوتی ہے، اور بہت ہی کم عرصے کے اندر صرف 3 سے 4-5 سالہ منصوبوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی زیادہ ترقی حاصل کر لیتا ہے اتنا پسماندہ اور پچھڑا ہوا معاشرہ کہ وہ خلا کے اندر جو پہلا شخص جاتا ہے وہ سوویت یونین سے جاتا ہے. خلا کے اندر جو پہلی خاتون جاتی ہے وہ سوویت یونین سے جاتی ہے، اور وہ اسپیس اسٹیشنز بنانے شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ جو ڈاکٹرز، انجینئرز اور سائنٹسٹ ہیں وہ سوویت یونین کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بلکہ اگر امریکہ اس دور کے اندر امریکہ، جاپان اور ترقی یافتہ جو یورپی ممالک ہیں ان کے ملا کے ان کے پاس اتنے زیادہ ڈاکٹرز، انجینئرز اور سائنٹسٹ نہیں تھے جتنے خود سوویت یونین کے پاس تھے. اور اسی طرح غربت اور بے روزگاری، ناخواندگی کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، اور بے تحاشا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صنعتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور جدید صنعتیں لگائی جاتی ہیں. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سوویت یونین اور روس کا جو انقلاب تھا وہ انسانیت کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے ایک آگے کا رستہ تھا، اور منصوبہ بند معیشت قائم کی گئی. آج جو دنیا کے اندر آج ہمیں سرمایہ دارانہ معیشت نظر آتی ہے اس کو منڈی کی معیشت کہا جاتا ہے، جس میں ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہے وہ اربوں ڈالر، سینکڑوں ارب ڈالر کے منافع کما رہی ہیں، بلکہ کچھ کمپنیاں تو 1000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ مالیت کے حجم تک اب پہنچ چکی ہیں دنیا میں. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں نہیں بلکہ کئی ارب ایسے لوگ ہیں جو کہ غربت کے اندر رہ رہے ہیں، بغیر علاج کے مر رہے ہیں اور بغیر دوائی کے مر رہے ہیں. پاکستان میں ایسے اگر آپ سرکاری اسپتالوں میں جا کے دیکھیں یا ویسے عام زندگی میں دیکھیں تو لوگ مر رہے ہیں، لیکن سوویت یونین میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس قسم کے سارے مسائل کا خاتمہ کر دیا گیا تھا. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک اہم تاریخی واقعہ ہے جو لینن اور ٹروٹسکی کی قیادت میں وہاں پہ ہمیں ابھرتا ہوا نظر آیا، اور ایک بالکل ایک منصوبہ بند معیشت کی تحت کہ اس میں منافع خوری کا خاتمہ کر دیا گیا کہ یہ جو کپڑا ہے، جوتا ہے یا اور کھانے پینے کی اشیاء ہیں یا دوائیاں ہیں یا کوئی بھی چیز ہے وہ اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ اس میں سے منافع کمایا جا سکے، بلکہ ایک منصوبہ بند معیشت ہوتی ہے کہ اس سماج کے اندر کتنے لوگ رہتے ہیں، ان کو کتنا کپڑا چاہیے، کتنا جوتا چاہیے، کتنا ان کو علاج اور تعلیم چاہیے. تو اس حوالے سے پلاننگ کر کے ایک ڈسٹریبیوشن کر دی جاتی ہے وسائل کی. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ہی ایڈوانس سسٹم تھا، اور منصوبہ بند معیشت آج بھی منڈی کی معیشت سے بہت زیادہ فوقیت کی حامل ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں سوال یہ ابھرتا ہے کہ سوویت یونین کا انہدام کیوں ہوا اگر وہ اتنا ہی بہترین نظام تھا. تو اس کی وجوہات کے اوپر پھر ایک الگ سے ہم ڈسکشن یا ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیوں کولیپس ہوا، اور اس میں اسٹالنزم کے کیا جرائم تھے، اور وہ جو مزدور ریاست کے جو قیادت لینن کی وفات کے بعد ابھر کے سامنے آئی، اس نے کس طرح جو مارکسزم اور سوشلزم کے نظریات سے انحراف کرنا شروع کیا، اور کس طرح وہاں پہ جمہوریت پہ قدغنیں لگائی گئیں، جو کہ سوشلزم کے لیے لینن نے کہا تھا کہ جمہوریت ایسے ہی ہے جیسے جسم کے لیے آکسیجن، لیکن وہاں پہ جمہوریت آزادیوں پر قدغنیں لگائی گئیں یا اور ایسے اقدامات کیے گئے جن کا سوشلزم سے، مارکسزم سے، لینن کے نظریات سے بالکل کوئی تعلق نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہم نے نظر آیا کہ وہاں پہ جو مزدوروں ریاست تھی یا جو منصوبہ بند معیشت تھی وہ
اس بیوروکریٹک جکڑ بندی کے اندر پھنستی چلی گئی، اور اس جکڑ بندی کی وجہ سے اس کی جو بنیادیں تھیں وہ کمزور ہونا شروع ہو گئیں، اور وہ جو ایک نجی ملکیت سے آزادی کا نظام تھا اور ایک انسان کی آزادی کا نظام تھا، 1990 کے اندر اسٹالنسٹ زوال کی پذیری کی وجہ سے انہدام ہوا، اور اس کے پھر بعد دنیا جو ہے وہ مسلسل ہجان اور افراتفری کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی اس وہی نجات کا رستہ ہے کہ ہم سوشلسٹ انقلاب کی طرف ہی واپس اگر جاتے ہیں۔